کیا کیا محرم میں کس کے لیے روتے ہو؟ وہی امام حسین علیہ السلام جس کی اطاعت آپ پہ واجب نہیں ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کون امام حسین پہ روتے ہو سلام اللہ؟ کس امام زین العابدین علیہ السلام کی اسیری پہ روتے ہو؟ وہی جس کے کلمات آپ پہ حجت نہیں ہے. سبحان اللہ. شمر سے تو بدتر آپ نے قتل کیا بھائی. یہ وہ ظلم و شمر وہ ظلم نہیں کیا جو آپ کر رہے ہو، آپ کے علماء کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ وہم الرحم الموصولہ، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام وہ رحم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اہل خانہ ہے، رشتہ دار جن کا آپ پہ واجب ہے کہ ان کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، ان کی خدمت کریں. والکہف الحصین للمؤمنین، مؤمنین کے لیے ایک پناہ گاہ، اہل ایمان کی پناہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. دنیا کے بلاؤں سے، آخرت کے بلاؤں سے، گمراہیوں سے، سب کا پناہ کون ہے؟ ائمہ ابرار علیہم السلام. ونور ابصار المہتدین، جو بھی ہدایت پاتا ہے دنیا میں اس کا نور بصر کون ہے؟ اس کا نور بصر ائمہ ابرار علیہم السلام. وعصمۃ لمن لجأ الیہم، اہل بیت طاہرین علیہم السلام وہ ہے جو بھی ان سے پناہ مانگے وہ ان کو محفوظ کر دیتے ہیں، وہ ان کو پناہ دیتے ہیں. وامن لمن استجار بهم، وامن لمن استجار بهم، اہل بیت طاہرین علیہم السلام اس شخص کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام سے پناہ مانگے. مولا امام حسین علیہ السلام سے پناہ مانگے، مولا امام الزمانات جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو پکارے، الغوث 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 یا صاحب الزمان کہتے ہیں. اس کے لیے وہ امان ہے، اس کے لیے وہ پناہ ہے، اس کے لیے وہ ناصر و مددگار ہے. ونجات لمن تبعهم، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس شخص کے لیے نجات ہے جو ان کی اتباع کرے، جو ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی باتوں پہ عمل کرے، ان کے فرامین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے. یغتبط من والاہم، یغتبط من والاہم، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرے دنیا میں، ان کی طاعت کرے، ان کو اپنا مولا سمجھے، اپنا آقا سمجھے، روز قیامت لوگ اس سے رش کریں گے، لوگ روز قیامت اس سے رش کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. وَيُهْلَكُ مَنْ عَادَاهُمْ، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دشمنی کرے وہ جہنمی ہے، وہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی عذاب ہے اس پر. وَيَفُوزُ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِمْ، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال طیبہ پہ عمل کرے، ان پہ ایمان لائے، ان کی تصدیق کرے، یہ بکواس نہ کرے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے حدیث کے سامنے بکواس نہ کرے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ان پہ عمل کرے. یہ شخص نجات پاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت لے کے جاتا ہے، دنیا آخرت میں وہ سفرو ہوتا ہے. والراغب عنہم مارق، جو اہل بیت علیہ السلام سے منہ پھیرتا ہے، راغب عنہم، جو ان سے منہ پھیرتا ہے، دور ہوتا ہے، وہ دین سے خارج ہوتا ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. واللازم لہم لاحق، اور جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، ان کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، وہ اپنے منزلگاہ مقصود کو پہنچ جاتا ہے، ساحل نجات کو پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کی جہاں مرضات ہیں، اللہ کی جہاں پہ رحمات ہیں، وہاں پہنچ جاتا ہے. وَهُمُ الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ، اہل بیت علیہ السلام وہ اللہ کے وہ دروازے ہیں کہ جس اس دروازے سے کوئی داخل ہوا، جس شہر میں وہ گزر کے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اور اس دروازے سے جو دور گئے تو وہاں پہ اللہ کی غضب ہی غضب. اہل بیت علیہ السلام وہ ہے. من اتاہ نجا ومن اباہ ہوا، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے وہ دروازے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ ہے، جو اس دروازے پہ آ جاتا ہے اس کی نجات ہوتی ہے، اور جو اس دروازے سے منہ پھیرتا ہے وہ ساقط ہوتا ہے جہنم کی گڑھوں میں. حتۃ لمن دخلہ، یہ وہ دروازہ ہے باب حتہ بنی اسرائیل سے، اقتباس بنی اسرائیل نے بڑے گناہ کیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دروازہ ہے، اس دروازے میں تم حتہ کہتے ہوئے، حتہ یعنی اللہ ہمیں معاف کرو، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی. وہ بڑے گناہ کیے تھے انہوں نے، تو ان کا توبہ، ان کے گناہوں کا توبہ یہی تھا کہ انہوں نے سجدے کیے، اور سجدہ کرتے ہوئے وہ باب حتہ میں داخل، قرآن میں قولوا حتۃ، سورہ بقرہ میں حتہ کہتے ہوئے داخل، یا حتہ یعنی ہمارے گناہ معاف کر. اہل بیت علیہ السلام اس امت کے باب حتہ ہے. آپ کی دنیا کے جتنے گناہ ہوں اب آ جاؤ مولا کی طرف، اب آ جاؤ ائمہ ابرار علیہ السلام کی طرف، بولو کہ میں غلام ہوں. اگر آپ ہماری بہنیں تو کہہ دیں کہ میں کنیز بنت غلام بنت کنیز، کہہ دیں یہ بات، اقرار کریں، یہ کہہ دیں، آ جائے اہل بیت علیہ السلام کی طرف، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وحجۃ علی من ترکہ، یہ وہ دروازہ ہے کہ اللہ کی جانب سے حجت ہے، جو اس دروازے سے دور ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا کہ تم نے کیوں اتباع نہیں کی، تم نے کیوں باتیں نہیں مانی ائمہ اطہار علیہ السلام کی. الی اللہ یدعون، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اللہ کی طرف آپ کو بلاتے ہیں. وبامرہ یعملون، ائمہ طاہرین علیہ السلام قرآن پہ عمل کرتے ہیں،
اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، وبکتابہ یحکمون، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کتاب اللہ سے فیصلے سناتے ہیں، وبآیاتہ یرشدون، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف، قرآن کی معانی کی طرف آپ کی ارشاد کرتے ہیں، آپ کی ہدایت کرتے ہیں، فیہم نزلت رسالتہ، اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بشر کے لیے، بنی آدم کے لیے، کائنات کے لیے اللہ کی جانب سے جو ہدایت آئی ہے، انسٹرکشنز آئے، کہاں پہ نازل ہوئی؟ اہل بیت، اسی بیت میں نازل ہوئی جس کے اہل ائمہ ابرار علیہم السلام ہیں، وعلیہم حبطت ملائکتہ، اللہ کی جانب سے ملائکہ ان پہ نازل ہوئی ہیں، وإلیہم بعث الروح الامین فضلا منہ ورحمہ، روح الامین جبرائیل امین اور بھی ملائکہ ہیں جن کا نام روح ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اللہ کی جانب سے رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، وآتاہم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو وہ علم دیا ہے، وہ فضل دیا ہے، وہ برکت دیا ہے، وہ حق شفاعت دیا ہے، وہ حق شفاعت دیا ہے، وہ کرامات دیے ہیں، وہ معجزات دیے ہیں، وہ زمین و آسمان کے خزائن دیے ہیں کہ کسی نبی کو نہیں دیا، کسی وصی کو نہیں دیا، کسی ملک مقرب کو نہیں دیا، آتاہم ما لم یؤت احدا من العالمین، فعندهم والحمد للہ ما یلتمسون ويفتقر الیہ ويحتاج الیہ من العلم الشاق، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب کچھ ہے جو مسلمان جس کی حاجت مند ہے، مسلمان دنیا والے جس چیز کی بھی تمنا کریں وہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے، جس چیز کی طرف لوگ محتاج ہوں اور اس کی حاجت رکھتے ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے ہدایت ہو ضلالت گمراہی سے، یا نور ہو ظلمات سے، یہ سب اہل بیت طاہرین، دنیا والوں کو یہی چاہیے، یہ سب اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے، فہم الفروع الطیبہ والشجرۃ المبارکہ، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام شجرہ مبارک ہے، وہ درخت جس کی برکت ہی برکت ہے، اور اس درخت کی شاخیں جو بہت ہی پاک ہے وہ بھی اہل بیت علیہم السلام ہے، درخت بھی اہل بیت علیہم السلام اور اس کی شاخیں بھی اہل بیت علیہم السلام، ومعدن العلم، اہل بیت علیہم السلام اللہ کے علم کے خزانے ہیں، اللہ کے علم کے ٹریجر ہیں، اللہ کے علم کے معدن ہیں، ومنتہى الحلم، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی صبر، ان کی برداشت بے نہایت، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وموضع الرسالہ، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہی ہیں کہ رسالت کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں، علوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، ومختلف الملائکہ، ملائکہ کن کے پاس آتے ہیں؟ ملائکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کس کے پاس آتے ہیں؟ نہ ابو بکر کے پاس، نہ عمر کے پاس آتے ہیں، نہ مجتہدین کے پاس آتے ہیں، نہ روات احادیث کے پاس آتے ہیں، صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، فہم اہل بیت الرحمہ والبرکہ، اہل بیت طاہر، پس جان لو اے مسلمانوں یہ تمہارے آقا تمہارے مولا فرماتے ہیں، اور تمہارا دین بھی یہی ہونا چاہیے شیعو، لیکن اس میں آپ کو کچھ غفلت ہے، کچھ غفلت ہے کہ آپ کو ابھی تک آپ کو دور رکھا گیا ان کے فرامین سے، ٹھیک ہے نا، اس غفلت سے بیدار ہو جائیں، مجھے یقین ہے آپ سب کا یہ ایمان ہے الحمدللہ، لیکن اس غفلت سے نکل جائیں آپ لوگ کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کریں، ان کے حدیث سے ہمیں کام نہیں ہے، ہم نے صرف تقلید کرنی ہے، یہ بکواس ہے، عالم اگر کوئی عالم ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین آپ تک پہنچا دیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث آپ کو سکھا دیں، دین ہی یہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کفر ہی کفر ہے، کچھ کوئی دین نہیں ہے۔ تو میرے مولا حضرت امام باقر علوم الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پس جان لو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ اہل بیت، یہ کس بیت کی بات ہو رہی ہے، کس گھر کی بات، کس گھرانے کی بات، اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کا سورس، اس کا منبع، اس کا مخزن، اس کا سارا محل نزول اہل بیت علیہ السلام، یہی گھر وہ یہ گھرانے وہ ہیں، اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ نے ان سے ہر ناپاکی کو دور کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ تو میرے محترم ناظرین، اس فطرات کو آپ نے دیکھا اس روایت شریفہ کے، اور آپ کا دین یہی ہونا چاہیے کہ جس نے اس فقروں میں کیا تھا کہ من تبعہم نجا، کہ اہل بیت وہ نجات صرف وہی پاتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرتا ہے۔ ہو میرے عزیزو، میں کس زبان سے عرض کروں، کیسے بولوں کہ کسی بھی شخص کی طاعت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بات پہ عمل کرو، اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کسی اور کی بات کو مانیں گے، یہ دین کا مذاق ہے، یہ قرآن و سنت کا مذاق ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں کہا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان آیا دیکھو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور میں نے آپ کو کل احادیث کتنے سنائی ہیں کہ جو بھی طاعت اہل بیت علیہ السلام کے لیے فضائل، جو بھی طاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور جو فضائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی طاعت کرتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، آپ کہاں کس کے ساتھ محشور ہوں گے، کس کے ساتھ محشور ہوں گے؟ محشور ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن کا اللہ نے ان پہ احسان کیا ہے، من النبیین، آپ انبیاء کے ساتھ محشور ہوں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ محشور ہوں گے، والشہداء والصالحین، اور شہداء اور صالحین، شہداء کربلا کے ساتھ محشور ہوں گے،
حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر شرط کیا ہے اس کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کے اہل بیت علیہ السلام کی، یہ شرط ہے. اور یہ زندگی تو ایک ہی ہے. اور آپ کو عجیب سکھایا گیا ہے دلیل ایک نہیں تقلید کی، دلیل ایک نہیں تقلید کی. سب جو دلیل لاتے ہیں وہ ہماری دلیل ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، علماء سے ان کے حدیث سیکھو. یہ ہماری دلائل ہوتا ہے، وہ تقلید کے لیے وہ بیوقوف وہ پیش کرتے ہیں. آپ کو اس منزلت سے دور رکھا گیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ مشہور نہیں ہونا چاہتے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، فضل یہی اللہ کی جانب سے. اگر تم انسان ہو، تمہیں عقل ہے، تو سوچ لو کہ فضیلت یہ ہے، فضیلت یہ ہے اللہ کی جانب سے، منزلت یہ ہے اللہ کی جانب سے کہ تم محشور ہو جاؤ حوض کوثر پر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی، امیر المؤمنین علیہ السلام راضی، امام حسین علیہ السلام راضی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا راضی، امام حسن مجتبی علیہ السلام راضی، ابو الفضل عباس علیہ السلام راضی، ائمہ ابرار علیہ السلام راضی. اس کا شرط کیا ہے؟ اس کا شرط یہ ہے کہ تم ان کی طاعت کرو. طاعت یہی ہے کہ ان کے بات پہ عمل کرو، ان کی طاعت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. کہ اس کا اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہم پہ حجت نہیں ہے. سستانی بلوچستانی یہ لوگ ہم پہ حجت ہے. ذالک الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما. وکفى باللہ، اور اللہ کیا نہیں ہے؟ عالم نہیں ہے. اللہ سب فضائل کو جانتا ہے. آپ کے لیے بہترین فضیلت یہی ہے، ذالک الفضل من اللہ، کہ آپ ان ہستیوں کے ساتھ مشہور ہو جائیں. یہ تصحیح اعتقادات امامیہ ہے مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے روایت فرمایا، اس کتاب میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، مولوی کو بھی دکھایا تھا، دوسرے مناظرے میں اس نے جواب نہیں دیا. وقال علیہ السلام، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایاکم التقلید، برحذر رہو تقلید سے. فانہ من قلد فی دینہ ہلک، جس نے اپنے دین میں تقلید کیا ہے وہ ہلاک ہو گیا، وہ جہنمی بن جاتا ہے. ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالی فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور نصارا نے اپنے علماء کی پوجا کی، پرستش کی. احبار اور رہبان کو انہوں نے اپنا رب مانا ہے اللہ کی جگہ، اللہ کی جگہ. اچھا کیا واقعا ایسا ہوا؟ فاللہ واللہ فلا واللہ ما صلوا لهم، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے یہود و نصارا نے اپنے علماء کے لیے. ولا صاموا، نہ ان کے لیے روزے رکھے ہیں، نہ روزے رکھے. ولکنہم احلوا ما لهم حراما وحرموا علیہم حراما فقلدوهم فی ذلک فعبدوهم وهم لا یشعرون. یہ مشرک ہو گئے. کیسے مشرک ہو گئے؟ کہ ان کے علماء کہتے تھے علماء کے فتوے ہمارے لیے حجت ہے، حجت ہے، ان کے فتوے ہمارے لیے حجت ہے. تو وہ فتوے دیتے تھے، کبھی حلال کو حلال کر دیا، کبھی حلال کو حرام کر دیا، کبھی حرام کو حرام کر دیا، کبھی حرام کو حلال کر دیا. تو انہوں نے ان کی اتباع کی. تو اس طرح کیونکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. انہوں نے اس کام میں کسی اور کو شریک کر دیا اور کہہ دیا کہ بھئی یہ جو کہتے ہیں ہم پہ حجت ہے. تو اس طرح ان کے بندے بن گئے اور من حیث لا یشعرون، ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا. کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1، جز نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 298 میں حدیث نمبر 5، ایاک ان تنسب رجلا دون الحجہ فتصدقه في كل ما قال. برحذر رہو اس سے کہ تم امام معصوم علیہ السلام کے علاوہ کسی ایسے شخص کو اپنا پیشوا تسلیم کرو اور اس کی ہر بات مان لو، اس کی بات کو حجت مان لو. یہ کام نہ کبھی نہ کرنا. اور تقلید اسی کا نام ہے میرے عزیزو، کہ تم نے معصوم علیہ السلام کے علاوہ ایک اور شخص کو اپنا قائد بنایا اور اس کی ہر بات مانتے ہو، اس کی ہر بات کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہو.